درخت کی چھاؤں۔ گاؤں کے ایک کنارے پر ایک بہت بڑا اور پرانا درخت کھڑا تھا۔ اس کی گھنی چھاؤں میں بچے کھیلتے، بوڑھے آرام کرتے اور پرندے اپنا آشیانہ بناتے تھے۔ درخت سب کے لیے ایک پناہ گاہ تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک تاجر آیا۔ اس نے درخت کے پاس ایک دکان لگانے کا سوچا۔ اس نے گاؤں والوں سے کہا، یہ درخت تو بس جگہ گھیرے ہوئے ہے، اسے کاٹ کر یہاں دکان لگائی جا سکتی ہے جس سے گاؤں کو بہت فائدہ ہوگا۔ گاؤں والے اس پر غور کرنے لگے۔ درخت پرانا تھا مگر اس کی چھاؤں کی اہمیت سب جانتے تھے۔ پھر بھی کچھ لوگوں نے سوچا کہ تجارت سے گاؤں کی ترقی ہوگی اور درخت کاٹنے کی اجازت دے دی۔ درخت کو کاٹنے کی تیاری شروع ہو گئی، لیکن جب پہلی کلہاڑی درخت پر چلی تو درخت سے ایک آواز آئی، رکو، میں تمہارے لیے کتنا کچھ کرتا ہوں، پھر بھی تم مجھے کاٹنے جا رہے ہو۔ گاؤں والے رک گئے۔ انہوں نے سوچا، درخت کی چھاؤں ہمیں گرمی سے بچاتی ہے، اس کی جڑیں ہماری زمین کو مضبوطی دیتی ہیں اور وہ پرندوں کا گھر ہے۔ اگر یہ درخت نہیں رہے گا تو ہماری زندگی بھی نامکمل ہو جائے گی۔ آخرکار گاؤں والوں نے درخت کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے تاجر سے کہا، یہ درخت ہمارے لیے بے حد قیمتی ہے، ہم اسے کاٹنے نہیں دیں گے۔ تجارت کے لیے جگہ کہیں اور مل جائے گی، لیکن اس درخت کی چھاؤں ہمیں کہیں اور نہیں ملے گی۔ اس طرح درخت اپنی جگہ پر کھڑا رہا اور گاؤں والوں کی زندگی میں چھاؤں اور سکون کا نشان بن گیا۔ زندگی میں بعض اوقات جو چیزیں ہمیں معمولی لگتی ہیں، ان کی اہمیت حقیقت میں بہت بڑی ہوتی ہے۔ ہمیں انہیں کھونے سے پہلے ان کی قدر کرنی چاہیے۔ محبت کا جادو۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رمیز نامی ایک لڑکا رہتا تھا۔ رمیز بہت غریب تھا لیکن اس کا دل بڑا اور رحم دل تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا۔ ایک دن گاؤں میں ایک جادوگر آیا۔ جادوگر کے پاس بہت سی طاقتور جادوئی چیزیں تھیں، لیکن اس کا دل بہت سندل تھا۔ وہ گاؤں والوں کو ڈرانے اور ان سے دولت لینے آیا تھا۔ رمیز نے جادوگر کو دیکھا اور گاؤں والوں کی مدد کرنے کی ٹھانی۔ وہ جادوگر کے پاس گیا اور کہا، میں تم سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں جیت گیا تو تمہیں گاؤں چھوڑنا ہوگا، اور اگر تم جیت گئے تو تمہیں جو چاہیے وہ لے لینا۔ جادوگر ہنسا اور کہا، ایک معمولی لڑکا میرے ساتھ مقابلہ کرے گا؟ چلو دیکھتے ہیں تم میں کیا ہے۔ رمیز نے جادوگر سے کہا، میرا جادو محبت ہے، آؤ محبت کے جادو سے مقابلہ کریں۔ جادوگر نے رمیز کی بات کو مذاق سمجھا اور اس پر ہنسا، لیکن جب رمیز نے اپنی محبت سے بھرپور باتیں کی تو جادوگر کے دل میں تبدیلی آنے لگی۔ اس کی سنگلی پگھلنے لگی اور وہ رمیز کی محبت کے جادو سے مغلوب ہو گیا۔ آخرکار جادوگر نے تسلیم کیا کہ محبت سب سے بڑا جادو ہے، اور گاؤں چھوڑ کر چلا گیا۔ رمیز کی محبت اور رحم دلی نے گاؤں کو جادوگر کے ظلم سے بچا لیا۔ محبت سب سے طاقتور جادو ہے جو کسی بھی مشکل کو حل کر سکتی ہے۔